ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ فرعون تک یہ خبر پہنچی کہ آپ کے باورچی خانے کا جو سردار ہے اس کو تو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیے۔ تو یہاں پہ انہوں نے میٹنگ کی اور ایک مشورہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لا کر بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ فرعون کے اس مشاورین میں سے، وزراء میں سے ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا، تو وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھا۔ انہوں نے پہلے ہی جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کر دی کہ آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، لہٰذا یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے ہجرت کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب مدین کی طرف چلے گئے 7 دن تک چلتے رہے۔ ظاہر ہے 7 دن تک کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے پاس۔ تو 7 دن بعد جب مدین پہنچے تو ایک کنویں کے پاس پہنچے، لوگ کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں بچیاں وہ کھڑی ہیں، اپنے جانور کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ کنویں کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب یہاں پر ابھی تک نبوت نہیں ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ہاں بچوں آپ کیسی کھڑی ہیں؟ کہا کہ ہم بھی اپنے ان جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ظالم ہمیں پانی نہیں پلانے دیتے۔ یہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور کنویں کے اوپر اتنا بڑا پتھر رکھ دیتے ہیں کہ ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ان سب کو ہٹایا، بلکہ وہ پتھر انہوں نے رکھ دیا تھا، تو جس پتھر کو 10 آدمی ہٹاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ ہٹا کے دور کر دیا۔ اور وہ بالٹی جو تھی جس کو کافی لوگ اکٹھے اس کو کھینچتے تھے، اور رسے کو موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھینچ کر ان کی بکریوں کو، ان کے جانوروں کو خوب سیراب کیا، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ اب چلے جاؤ۔ یہ 2 حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو یہ اپنی بکریوں کو لے جا کے اپنے گھر چلے گئے، اور گھر جا کر جب باپ نے کہا کہ آپ تو آج بہت جلدی آ گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان آیا تھا اور انہوں نے ان ظالموں کو دور کر دیا، اور اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اکیلے جو 10 آدمی جس بالٹی کو کھینچتے ہیں انہوں نے اکیلے کھینچ کر ہماری بکریوں کو سیراب کیا۔ اور کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اسے لے آؤ تاکہ اس کو کچھ اجرت دے دیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی وہ بڑی بیٹی صفورہ نام تھا، وہ آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، صفورہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے وہ پیچھے جا رہی ہے۔ تو بیٹی نے کہا اب یہ اتنی عمر نہیں ہے بیٹی کی، موسیٰ علیہ السلام بھی ابھی جوان ہیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ آپ کو راستے کا نہیں پتا، میں آگے چلتی ہوں، اب میرے پیچھے پیچھے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حیا اور شرم عطا فرمائی تھی اور خوف تھا ان کے دل کے اندر، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پیچھے ہی رہیں لیکن مجھے بتاتے رہیں جس طرف مڑنا ہے۔ تو جب پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجرت بھی دی، کھانا کھلایا۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابو آپ نے ویسے بھی اپنے جانوروں کے لیے ایک مزدور رکھنا تھا اجرت پہ، مزدوری پہ، تو ان کو کیوں نہیں رکھتے؟ یہ طاقتور بھی ہیں اور امین بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ طاقتور تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے 10 بندوں کا کام علیحدہ کیا ہے، امین آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ امانت دار بھی ہے؟ کہا کہ ان میں اتنی شرم و حیا ہے کہ انہوں نے مجھے آگے نہیں جانے دیا، مجھے کہا کہ آپ پیچھے پیچھے رہیں تاکہ میری نظر آپ پر نہ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تم شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، میں صرف ایک بات کی طرف یہ پورا واقعہ سنانے کا آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ پیغمبر نے تکلیف میں آ کر کیا کہا تھا۔ اچھا جب پانی پلایا تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے تو کیا دعا کی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ جو تو میرے لیے بھیجے گا یا بھیجتا ہے میں اس کا محتاج ہوں، جو تو نے میرے لیے بھیجا ہے یا اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی کھانے پینے سب چیز کی ضرورت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بھوک پیاس۔ تو یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس وقت کی تھی جب خوب تکلیف میں، بھوک اور پیاس اور سفر اور اپنوں سے بھی دور سفر میں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر جب یہ پڑھا تو اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. انہوں نے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، کھانا وغیرہ کھلایا، اجرت دی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جب بیٹی نے کہا کہ ان کو اجرت پر رکھ لیتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو، آپ میرے ساتھ 8 سال کا معاہدہ کرو، 8 سال آپ میرے ساتھ اجرت پر میرے بکریاں چرائیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو اجرت بھی دوں گا اور ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کروا دوں گا. 8 سال پکے ہیں، آپ چاہیں تو 10 سال تک کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ قبول کر لیا، یہ بات طے ہو گئی اجرت کی. تو 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے. 8 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا. اجرت پہ کام بھی مل گیا. آج ہم کیا کہتے ہیں جی کاروبار نہیں ملتا، ملازمت نہیں ملتی. نکاح بھی ہو گیا. آج کل ہم کیا کہتے ہیں رشتے نہیں ملتے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں. کھانا پینا بہت کم ہے، رزق کی تنگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ فرما لی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آج یہ دعا رزق کی تنگی کے لیے، پریشانی کے لیے اور خاص کر رشتوں کے لیے ایک بہترین اور مجرب عمل ہے. جو کہتا ہے نا کہ عمر گزر رہی ہے بیٹے کی یا بیٹی کی اور رشتے نہیں مل رہے، تو رشتوں کے لیے بڑا مجرب وظیفہ ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی 100 مرتبہ پڑھے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہترین رشتہ عطا فرمائیں گے. یہ تو میں نے صرف 2 پیغمبروں کی بات کی ہے. آئندہ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں ان پیغمبروں کی بات ہوگی جن پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا پریشانی میں، دکھ درد تکلیف میں، اور وہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وظیفہ بنا دیا. اور قیامت تک امت محمدیہ اپنی ضروریات کے لیے وہ وظیفے پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے ہمیں یہ وظیفہ مل گیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رشتوں کے لیے بڑا زبردست مجرب عمل ہے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا سارا دن کثرت سے پڑھتے رہیں، اور کثرت کی کم سے کم تعداد 300 ہے، یعنی 300 یا اس سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہترین رشتہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.